بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ نصیر زیدی آج پھر صبر اینڈ تقویٰ کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ محترم مولانا سید قلب عباس رضوی جو جامعۃ العباس عربک کالج الہ آباد کے ڈائریکٹر اینڈ فاؤنڈر ہیں، ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی ہم نے اس ٹاپک کے اوپر کافی گفتگو کی۔ آج اس ٹاپک کو گفتگو بڑھاتے ہوئے مولانا صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ، سلامت رہیں انشاءاللہ۔ مولانا آپ انشاءاللہ ماشاءاللہ پورے ورلڈ میں ٹریول کرتے ہیں، افریقہ جاتے ہیں، یو کے میں کتنی بار آپ آئے ہیں اور ڈفرینٹ کنٹریز میں ٹریول کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا ٹاپک تقویٰ صبر ہے، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے آپ کو پریکٹیکل لائف میں معصومین کے ماننے والوں کی لائفوں میں کیا اس کا آپ کو کچھ ایگزامپلز ملتے ہیں کہ لوگ اس کوالٹی کے اوپر بھی کیا عمل کر رہے ہیں؟ کیا تقویٰ جو ہے ایک ریسٹرکشن ہے یا اٹس اے پروٹیکشن؟ احسنت۔ تقویٰ پروٹیکشن کا نام ہے، پروٹیکٹر کا نام ہے، شیلڈ ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں برادر عزیز کہ یہ جو موضوع آپ نے رکھا ہے تقویٰ، ماشاءاللہ بہت ہی اہم اور ضروری موضوع ہے۔ گفتگو کے آغاز کے لیے میں آیت الہی کا سہارا لوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قرآن مجید پروردگار کی جو آسمان کی طرف سے، پروردگار کی جانب سے آسمان سے یہ کتاب اتری ہے اور اسے آخری کتاب کہا گیا ہے۔ اس میں پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ برادر عزیز، قرآن مجید کی آیت میں نے اس لیے عنوان تکلم قرار دیا ہے کہ مفہوم تقویٰ کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ دیکھیے، تقویٰ ایک اہم موضوع ہے اور تقویٰ ضرورت حیات ہے۔ تقویٰ انسان کی زندگی کو منزل کمال کی طرف لے کر جاتا ہے۔ میں نے جس آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ناظرین کرام یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا صراط مستقیم میرا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یقیناً بے شک بلا ریب صراط مستقیم میرا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ اب رہی بات یہ کہ صراط مستقیم جو اللہ کا راستہ ہے، اس کی ہمیں اتباع کرنا ہے، اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل کی اتباع نہ کرنا۔ سبیل کی جمع ہے، پلورل ہے سبل۔ پروردگار عالم نے بشریت کو، انسانیت کو، آدمیت کو، ابن آدم کو سبل کی اتباع کرنے سے روکا ہے۔ سبل کیا چیز ہے؟ کہ دنیا کے بنائے ہوئے جو راستے ہیں جسے بشر بناتا ہے، اسے کہتے ہیں سبل دنیا، یعنی دنیا کے راستوں پر آپ کو نہیں چلنا ہے بلکہ اس جادے پر چلنا ہے جس کا خالق خدا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر سبل دنیا کے ہاتھوں سے یا دنیا کے ذریعے سے بنائے گئے راستوں پر، میتھڈ پر آپ چلیں گے تو یہ راستے آپ کو جادہ الہی سے ہٹا دیں گے۔ اب جب جادہ الہی سے برادر عزیز آپ ہٹ جائیں گے یا ہم ہٹ جائیں گے جادہ الہی سے، تو اس منزل کمال تک ہماری حیات نہیں جا سکتی جہاں پر پروردگار لے جانا چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد اسی آیت کے آخری جز میں پروردگار نے کہا کہ لعلکم تتقون، یاد رکھیے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تقویٰ کو شعار حیات بنانا ضروری ہے۔ اگر تقوی کو ہم نے شعار حیات نہیں بنایا تو پھر زندگی کی جو کوالٹی ہے، جو خوبی ہے، جو ایڈجیکٹیوز ہیں، جو صفتیں ہیں، جو کمال حیات ہے، وہ ہماری زندگی میں آ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا تقوی بلندی کا نام ہے، تقوی راز بندگی ہے، تقوی ایک ایسے عمل کا نام ہے کہ جو انسان کو پروردگار سے قرب کی منزل میں لے جاتا ہے۔ کیسے قرب کی منزل میں لے جاتا ہے؟ جب بندہ تقوی اختیار کرے گا، خشیت الہی اپنائے گا، خدا سے ڈرے گا۔ صرف ڈرنا کافی نہیں ہے، میں اکثر جملہ یہ کہتا ہوں، صرف ڈرنا برادر عزیز تقوی کا معنی یہ نہیں کہ صرف ہم خدا سے ڈریں، نو، خدا نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو احسن۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے خدا نے، یا جو منکر ہیں، جو مبغوض عند اللہ ہیں، جسے خدا پسند نہیں کرتا ہے، ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے۔ جب ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں گے، اسی کا نام تقوی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر جھوٹ بولنا خدا کو پسند ہے یا ناپسند ہے، تو ہمیں خدا کے حکم کو مانتے ہوئے بولیں گے تو ہم تقوی اختیار احسن، اب ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے تو تقوی اسی آ جائے گا۔
تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیجئے. کیسے؟ تقوی کے ذریعے. پروٹیکٹ یور سیلف. فار ایگزامپل آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ منزل کمال تک جائیں, سفینہ نجات میں بیٹھ جائیں, امام حسین کے اس سفینے میں بیٹھ جائیں جہاں پر امام حسین آپ کو لے جانا چاہتے ہیں, تو تقوی الہی اختیار کرنا. وہاں جانے کی ظاہر سی بات ہے کنڈیشن. تو کیا تقوی نماز سے آ جائے گا؟ صرف نہیں, وہ تو واجب ہے. روزہ رکھنے سے آ جائے گا تقوی؟ ایک بندہ بہت نماز پڑھ رہا ہے بٹ سر کاٹ رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, طغیان پھیلا رہا ہے, طاغی ہو گیا, جابر ہو گیا, تو صرف نماز کی وجہ سے انسان متقی نہیں بنتا. تقوی الگ شے ہے, نماز الگ شے ہے. نماز انسان کو بلند کرتی ہے, معراج کی منزل میں لے جاتی ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ تقوی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان کا عمل قبول نہیں ہو سکتا بغیر تقوی اور اخلاص کے. What does it mean؟ اخلاص کیا چیز ہے؟ یہ اکثر جملہ استعمال ہوتا ہے, یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اخلاص اخلاص اخلاص. اب میں اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں لفظ اخلاص کا ترجمہ کر دوں. اخلاص کہتے ہیں خالص کو, پیور کو, یعنی جس فعل کو, جس عمل کو, جس ڈیڈ کو آپ انجام دے رہے ہو اس میں کسی کی شمولیت نہ ہو, یہ ہے اخلاص. کیا مطلب؟ اور سادے لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نفس پرستی نہ ہو, ہوا پرستی نہ ہو. اخلاص کا مطلب ہو خود پسندی نہ ہو. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ شو آف نہ ہو. اخلاص کا مطلب ریاکاری نہ ہو. اخلاص کا مطلب دکھاوا نہ ہو. کیا مطلب؟ اور واضح کیجئے. اخلاص کا مطلب جو آپ عمل کر رہے ہیں, مثلا خدا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف خدا ہی کے لیے نماز ہو, بندوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو, بے غرض ہو, اور وہ یعنی کوئی انٹرسٹ, اپنا سیلف انٹرسٹ. یہ تصور پیدا کریں کہ چونکہ نماز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے, اس نے واجب قرار دیا ہے. میرا مقصد یہ نہ ہو کہ میں مصلی پر مسلسل بیٹھتا ہوں تو مجھے لوگ دیکھ کر نمازی کہیں, تو اس میں اخلاص نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بندوں کو بھی شامل کر لیا ہے اس میں. اخلاص کا مطلب یہ کہ خالص ہو. جیسے آپ کہتے ہیں یہ خالص واٹر ہے, یعنی اس میں ملاوٹ نہیں ہے. سادے لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اخلاص یعنی خالص, ملاوٹ نہ ہو. ملاوٹ کی چیز کو آپ پسند کرتے ہیں؟ نہیں. آپ ملک لینے جاتے ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ سے یہ کہوں کہ جو آپ ملک پی رہے ہیں ملاوٹ والا پیجئے, آپ کہیں گے مولانا ملاوٹ والا ملک مزہ نہیں آتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیور, آئی لائک پیور ملک. وائی؟ کہا اس لیے کہ وہ کوالٹی جو ملک میں ہے وہ پیور ملک میں ہوتی ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شہد آپ کھائیے, پہلا کوسچن ہوگا پیور شہد چاہیے. تو ہر چیز میں جب آپ خالص چیز ڈھونڈتے ہیں تو اسی طریقے سے جو آپ کا عمل ہے, جو آپ کا فعل ہے, جو آپ کا ایکشن ہے, جو آپ کے ڈیڈز ہیں, جو آپ کی عبادت ہے, جو آپ کی عزاداری ہے, جو آپ کی محبت ہے, اس میں خلوص ضروری ہے. ہم جس فعل کو انجام دے رہے ہیں اس میں خلوص چاہیے. الخلوص فی العمل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو تقوی اور خلوص دو چیزیں اگر ہماری زندگی میں آگے, تقوی ہے شیلڈ, خلوص ہے خالص, ملاوٹ نہ ہو. ملاوٹ والا کوئی بھی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. عزاداری ہم کر رہے ہیں, مولا کی عزاداری کر رہے ہیں, ہم نے عزاداری کیا اور مولا کے اوپر گریہ کیا, اس میں خلوص چاہیے. کیوں؟ میرا مولا راضی ہو جائے, حجت خدا راضی ہو جائیں, میرا پروردگار راضی ہو جائے, امام حسین راضی ہو جائے. نو, یہ مقصد یہ نہ رکھیں کہ پبلک راضی ہو جائے, محلے والے راضی ہو جائیں, خاندان راضی ہو جائیں. یا فور ایگزامپل میں نے 1000 پیپل کو میں نے دعوت دیا ہے اور وہ آ کر کھانے کی تعریف کریں کہ ماشاءاللہ مولانا آپ نے جو کھانا پکوایا ہے بڑی نائس, بہت اچھا ارینجمنٹ ہے, یہ وہ ایوری تھنگ. انہیں نہیں خوش کرنا ہے. جو امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں یا ہمارے گھر پر جو مہمان آ رہے ہیں, ہم ان کی ایسی خدمت کریں کہ میرا امام راضی ہو جائے. امام کو راضی کرنا ہے, بندوں کو راضی کرنا نہیں ہے. اس کا نام ہے خلوص اور اخلاص. ہم جب ماتم کر رہے ہیں, ہم گریہ کر رہے ہیں, ہمارا رشتہ حسین سے ہوتا ہے. ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے, حجت خدا دیکھ رہے ہیں, شہزادی دیکھ رہی ہیں, ائمہ اطہار ہم کو دیکھ رہے ہیں, خدا دیکھ رہا ہے. ملاوٹ تو نہیں ہے اس میں, شو آف تو نہیں ہے. نہیں عزادارو, جب ہم جس عمل کو بھی انجام دیں, جس فعل کو بھی انجام دیں, خلوص شرط ہے. اگر کسی شے میں خلوص نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوتا ہے. اگر عبادت ہم کریں, نماز پر ہم بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کوئی بندہ اچانک دق الباب کیا, میرے گھر پر آ گیا اور مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک مولانا مصلی سے نہیں اٹھ رہے ہیں. کیا ہوا بھائی؟ کام فلاں شخص ملنے کے لیے آیا ہے اور میں مصلی سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ مجھ سے ملنے آیا ہے, میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لے کہ مولانا کتنی عبادت کر رہے ہیں. تو میں تو اب اسے دکھا رہا ہوں نا, خدا کو تو نہیں دکھا رہا ہوں نا.
جی تو یہ راضی ہوگا, خدا راضی نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ جب تک میرا رشتہ میرے خدا سے تھا, خدا راضی ہو رہا تھا, اب میں نے وہاں سے رشتہ کٹ کر کے بندے سے رشتہ کر لیا. بندے نے دق الباب کیا, دیکھا میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں نے سوچا یہ نماز بندہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا, کوئی وزٹر ملنے کے لیے آیا ہے. اب جیسے داخل ہوا اس نے مجھے دیکھا اور میں نے نماز کو طویل کر دی. مصلی سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوں میں, یا میں نے سر کو سجدے میں رکھا تو سر ہی نہیں اٹھا رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ بندہ دیکھ کر خوش ہو جائے کہ مولانا کتنی عبادت کر رہے ہیں. تو بندہ تو خوش ہو جائے گا, اللہ راضی نہیں ہوگا, بٹ اللہ خوش نہیں ہوگا. میں نے بندے کو راضی کیا ہے, خدا کو راضی نہیں کیا ہے. ہمیں خدا کو راضی کرنا ہے, رب کو راضی کرنا ہے, خالق کو راضی کرنا ہے. امام علیہ السلام سے مولانا تقوی کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اور جیسے کہ امام کو ہم امام المتقین کہا جاتا ہے, تو اگر ہمیں امام کے چاہنے والے ہیں تو کیا ہمیں کیا کوالٹیز ہمارے میں ہونی چاہیے کہ ہم اس میں جو ہے امام کے ماننے والے ہوں, تو ہم یہ کچھ کوالٹیز پیدا کریں تقوی اس میں, اس کے بڑا تقوی. جی برادر عزیز جناب نذیر زیدی صاحب, تقوی ظاہر سی بات ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا شیلڈ ہے, پروٹیکٹر ہے. تقوی کہتے ہیں ہر وہ فعل جو مبغوض عند اللہ ہے, جسے خدا پسند نہیں کرتا, اسے آپ ترک کر دیں, یہ تقوی ہے. اب مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے نہج کو, دستور کو, سسٹم کو, کانسٹیٹیوشن آف لائف کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے, اور پیش کر کے ہمیں ہر شے کا درس دیا ہے. دیکھیے مولا کی زندگی میں صبر لیں, تقوی لیں, ایقان لیں, ہر چیز کا درس, نماز کا درس, ہر دنیا کے تمام, سخاوت کا درس حضرت علی سے آپ لیجئے, شجاعت کا درس حضرت علی سے لیجئے, صبر کا درس حضرت علی سے لیجئے. تو معصوم کے پاس جو منبع دروس ہیں وہ یہ کائنات کو پڑھانے آتے ہیں, پڑھنے نہیں آتے. دنیا کی کوئی تاریخ یہ نہیں لکھ سکی آج تک کہ مولائے متقیان نے کسی سے پڑھا ہو یا مولا کا کوئی ٹیچر یا ٹیوٹر رہا ہو. تو مولا یا معصوم زمین پر آئے تھے, چونکہ یہ نور تھے, احسن. اب انہوں نے شکل بشری کو اختیار کیا, انسانی شکل کو اختیار کیا. کیوں؟ تاکہ بشر ان کو فالو کر سکے, ان کے نہج پر, ان کی طریقت پر چل سکے. اگر یہ نور کی شکل میں آ جاتے تو بشر یہ کہتا مولانا ہاؤ آئی کین فالو مولا, وائی, بیکاز ہی از نور, اور ہم لوگ خاکی ہیں, آئی کانٹ فالو ہم, وائی. کا ٹوٹل وہ نوری شکل میں آ گئے ہیں, نوری شکل میں آ گئے ہیں. یا مولا کی زندگی تمام معجزات والی ہے, اور جب معجزات والی زندگی تو ہم کیسے فالو کریں؟ فور ایگزامپل اگر مولا آئیں, نوری شکل میں آ جائیں, اور آنے کے بعد ان کی پوری زندگی معجزات سے مملو ہو, تو ہم کیسے فالو کریں گے؟ ہم کہیں گے تو ان کی زندگی معجزات والی ہے. تو مولا شکل انسانی میں آئے, کیا مطلب؟ جیسے ہمیں بھوک لگتی ان کو بھوک لگتی ہے, جیسے ہمیں درد ہوتا ہے ان کو درد ہوتا ہے. تو شکل بشری میں آ کر اس طرح سے آئے تاکہ بشر کمپلیٹلی ان کو فالو کر سکے اور اپنے زندگی کے سمت کو, ڈائریکشن کو امام کے راستے پر رکھ سکے. مولائے متقیان نے جب اپنی زندگی گزاری, اور وہ سارا واقعہ آپ کی خدمت میں ہے کہ اس وقت مولائے متقیان جب عرب کی سرزمین پر, حجاز کی سرزمین پر کائنات کا آخری نبی آیا اور اس کے نور سے حجاز جگمگانے لگا, اس وقت نبی نے جب دعوت فرمائی ہے کس کی؟ دشمنوں کی, کافروں کی, مشرکین کی. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی جب آیت نازل ہوئی, علی نے جا کر دعوت دیا. دعوت کرنے کے بعد جب افراد آئے, اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے مجمع میں اس وقت مولائے متقیان کو حضرت رسول خدا نے کہا کہ تم میرے وصی ہو, وزیر ہو, خلیفہ ہو. کس بات پر کہا؟ کہا انا ناصرک یا رسول اللہ, میں آپ کی نصرت کروں گا. اب یہاں سے رسالت کا سلسلہ اور رسالت کی تبلیغ کا سلسلہ, چونکہ نبی زمین پر آ کر نبی تو بنتا نہیں ہے. النبی و نبی ولو کان سبیا, مثلا نبی ہوتا چاہے بچہ ہو, نبی خلقتاً نبی ہوتا ہے, نبی زمین پر آ کے تو بنتا نہیں, یا معصوم زمین پر آ کے بنتا نہیں ہے. اب وہاں سے حضرت علی کی جو زندگی شروع ہوئی ہے, اور ظاہری زندگی, ظاہر سی بات یہ ظاہری زندگی ہے, دنیا کے سامنے جو مولا نے اپنے پریکٹیکل لائف کو پیش کیا ہے, صبر کی زندگی کو پیش کیا, تقوی کی زندگی کو پیش کیا. اس کے بعد مولائے متقیان نے اپنی زندگی کو رسول خدا کے سامنے, اور رسول خدا نے علی کے سامنے, ایک دوسرے کے سامنے یہ زندگی اس لیے آ گئی کہ تاکہ بشریت معصوم کی زندگی کو, نبی کی زندگی کو, رہبر کی زندگی کو دیکھ کر پریکٹیکل لائف میں ہم ان کو فالو کر سکیں. مولائے متقیان کی بہترین زندگی یہ ہے کہ مولائے متقیان نے وہ حیات گزاری ہے, وہ حیات گزاری ہے کہ اگر مولائے متقیان فاقہ بھی کر رہے ہیں, جو کی سوکھی ہوئی روٹی کو
پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتے ہیں, تو کوئی میسج ہے اس میں؟ قمر کو بھی کھلاتے ہیں. اس بات کا اعلان مولا کر رہے ہیں کہ یاد رکھو, اگر میں امتحان کی منزلوں سے گزر رہا ہوں یا سوکھی ہوئی جو کی روٹی کھا رہا ہوں, اس وقت بھی میں خدا کو فراموش نہیں کرتا. کیا مطلب یہ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ جب میرا رشتہ خدا سے ہوتا ہے تو مادیت ختم ہو جاتی ہے. مادیت ختم, مٹیریل سے محبت نہیں, مادیت سے محبت نہیں ہوتی. چونکہ رشتہ خدا سے اتنا قوی ہے کہ اگر میرے جسم میں, میرے پیر میں تیر بھی لگ جائے تو رشتہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر اس تیر کو نکالنا ہے تو اگر ایسی ہی صورت میں تیر نکالا جائے گا تو میرے درد ہوگا. کیوں درد ہوگا؟ کہ اس لیے کہ اس وقت میں نماز میں نہیں ہوں, اور جب نماز میں جاتا ہوں اس وقت رشتہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے, رب سے اتنے عظیم انداز میں مولا گفتگو کرتے ہیں یا اتصال کرتے ہیں کہ تیر قدم سے پیروں سے نکال لیا جاتا ہے اور مولا کو احساس بھی نہیں ہوتا, احساس نہیں ہوتا. اور یہی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عبادت میں جب ہم دیکھتے ہیں علماء کو یا بہت پائس لوگوں کو, جب وہ عبادت کرتے ہیں تو ان کو تھکان نہیں محسوس ہوتی ہے. اور ہم جب نارمل سے انسان جب عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ریلائز کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کنیکشن نہیں ہوتا, ہمارا تقوی کا لیول, ہماری معرفت کا لیول, ہمارے علم کا لیول اتنا نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم وہ اللہ سے کنیکشن پیدا نہیں کر پاتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں تھکان محسوس ہوتی ہے. لیکن ہم معصومین سے دیکھتے ہیں اور یہ اور جو اصحاب کمپینینز کو دیکھتے ہیں یا اس کے بعد جو مشہور علماء یا جو جن کے ہمیں روایتیں اور ایگزامپلز ملتے ہیں, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ میں بھی یہی کوالٹیز انہیں نے بلڈ اپ کی, کیونکہ ان کے میں تقویٰ تھا, ان میں معرفت تھی, ان میں نالج تھی, اور یہ چیز کی وجہ سے ان کو جو ہے نا یہ عبادت کرنے میں ایک لطف آتا ہے, اور اس میں یہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. ہم تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں. بالکل. تو دیکھیے وجہ یہ ہے برادر عزیز, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے, فَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی اتنی عبادت کرو, اتنی عبادت کرو اسٹرانگ کنیکشن پیدا ہو جائے کہ یقین پیدا ہو جائے, اسٹرانگ یقین پیدا ہو جائے. اتنی عبادت کرو. عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اذان ہوئی مصلی پہ ہم دوڑ گئے اور جا کے اپنی ڈیوٹی نبھائی, پھر دوڑے وہاں سے ہم دوسرے کام میں لگ گئے. نہیں, عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ جس وقت ہم اپنے خدا سے رشتہ قائم کرنا چاہیں, اس وقت رشتہ جب خدا سے قائم ہو رہا ہو, اس میں بندوں کی شمولیت نہ ہو, کسی بندے کی شمولیت نہ ہو. یعنی ہم جب خدا سے رشتہ جوڑنے کے لیے مصلی عبادت پر جا رہے ہیں, اس وقت جب ہمارا خدا سے رشتہ ہو رہا ہے تو اتنا اسٹرانگ ہو کہ پھر کسی کا خیال ہمارے دل میں نہ آنے پائے. اور باقی بھی لائف کے ڈیفرنٹ سٹیجز میں اگر کام پہ بھی ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں تو ہر چیز اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہوں, تاکہ اس میں جو ہے ہم کو ایک بےشک دیکھیے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر کسی فعل کو, کسی ایکشن کو, کسی ڈیڈ کو آپ جو انجام دیتے ہیں, اگر اس میں خوشنودی پروردگار شامل ہو, what does it mean, یعنی اللہ کی رضا شامل ہو. یعنی کوئی بھی فعل آپ جو انجام دے رہے ہیں ایسا فعل نہ ہو کہ جس سے آپ کا خدا ناراض ہو جائے. کیا مطلب؟ فور ایگزامپل, آپ کسی مقام پر جاب کر رہے ہیں, ایک بندہ آ گیا, ہی از ناٹ مسلم, تو اس کا رول ماڈل بنے, اس کے ایگزامپل بنے, اس کا رسپیکٹ کیجئے, احترام کیجئے, مورل سے پیش آئیے, تہذیب سے پیش آئیے. کیوں؟ کہ اس لیے اسلام اسی شے کا نام ہے. سلام علیکم کیا مطلب ہے؟ پیس بی اپون یو. وعلیکم السلام, پیس بی اپون یو ٹو. کیا مطلب؟ یعنی اسلام کی بنیاد کا نام ہے پیس, امن, شانتی. اسلام آیا تھا انسان کے اندر انسانیت پیدا کرنے کے لیے, اور جو اس کے ضمائر میں چھپی ہوئی کوالٹی اور خوبی ہے اسے اجاگر کرنے کے لیے. اب جب ہم کسی کے ساتھ اخلاق سے, تہذیب سے, محبت سے, تمدن سے پیش آئیں گے تو سامنے والا اس بات کا احساس کرے گا کہ یہ مذہب اہل بیت پر چلنے والا, اس کا انداز دیکھیے, اس کا اخلاق دیکھیے, اس کا طرز تکلم دیکھیے, اس کی کوالٹی دیکھیے. تو آپ کے کردار سے اسلام کے کردار کو ملائے گا. وہ آپ پریزنٹیٹر ہیں, آپ کے ذریعے سے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ بندہ اسلام کو فالو کر رہا ہے, اس کا مطلب اسلام کے اندر بہت کوالٹی ہے, آئی شوڈ اسٹڈی دا اسلام. اور آپ نے اگر رانگ طریقے سے اس سے کلام کیا تو پھر کیا ہوگا؟ احسن. اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم یہ نہ دیکھیں سامنے کون ہے, یہ دیکھیں کہ ہم کون ہیں. ہمیں جو کردار پیش کرنا ہے وہ کردار اہل بیت کو پیش کرنا ہے. اپنے مفاد یا فائدے کے لیے اسلام کو رسوا نہیں کرنا ہے, یا اہل بیت کے میسج کو رانگ طریقے سے پیش نہیں کرنا ہے کہ میرا اس میسج سے فائدہ ہو گیا یا اس میسج سے میرا فائدہ نہیں ہے لہٰذا میں اپنے حساب سے میسج کو کنوے. نو, یہ دیکھنا ہے امام راضی ہو جائیں, یہ دیکھنا ہے خدا راضی ہو جائے,
اس ہدف اور مقصد اور ایم اور پرپس کے ساتھ جب ہم کسی فعل اور عمل اور ایکشن کو انجام دیں گے تو اس وقت بلندی اور کامیابی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سپر پاور دنیا کا سب سے بڑا کریٹر، خالق، رب، رحمان، معبود، مسجود، اس کو آپ نے راضی کر لیا. جب وہ راضی ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں جھکا سکتی. یہ دماغ میں رکھنا ہے. یہ نہیں رکھنا ہے کہ میرا مالک راضی جو نہیں، مالک کو راضی کیجئے، لیکن سب سے بڑا مالک ہے جو مالک الکائنات ہے، اسے راضی کرنا ہے. کسی ایک کمپنی کے مالک کو آپ نے راضی کر دیا، خدا کو ناراض. دیٹس رانگ اور رائٹ؟ رانگ obviously. احسن. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ٹیمپریری مالک کو تو آپ راضی کر رہے ہو. آپ کے دن بھر کے جو آپ کی ایکٹیویٹی یا اعمال ہے، میرا مالک خوش ہو جائے، میرا اونر خوش ہو جائے، میرا مینیجر خوش ہو جائے. بٹ جس نے آپ کو آنکھ دیا، جس نے آپ کو زبان دیا، جس نے آپ کو دل دیا، جس نے آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی، جس نے آپ کو قوت دیا، یہ کبھی تصور کیا کہ اسے ہم راضی کیسے کریں؟ یہ سب سے اہم ہے. ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک بندہ ذرا سا ایک گلاس پانی ہماری خدمت میں پیش کر دیتا، ہم کیا کہتے ہیں؟ تھینکس ٹو یو. آئی ایم تھینکفل ٹو یو. وائی؟ بیکاز یو گیو می واٹر. آپ نے ہم کو پانی پیش کیا. اللہ اکبر. اگر کوئی ایک کاسے آب آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے تو آپ اسے شکر، تھینکس، جزاکم اللہ کہنا چاہیے، بالکل کہنا چاہیے. لیکن جس نے اتنی عظیم نعمتیں آپ کو دیا ہے، آپ جب سانس لیتے ہو، ایک منٹ کے اندر کتنی سانس لیتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ 60 ٹائمز آپ سانس لیتے ہیں. اگر یہ باہر جو آپ کی سانس جاتی ہے اور اندر سانس آتی ہے، اگر یہ رک جائے، انسان مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. اگر انسان کی سانس رک جائے تو انسان ختم. تو کتنے مرتبہ پروردگار ایک منٹ کے اندر آپ کو کتنی مرتبہ زندگی دیتا ہے، موت کے منہ سے نکالتا ہے. اگر پھسلتے ہوئے انسان کا کوئی بازو پکڑ لیتا ہے تو انسان ساری زندگی نہیں بھولتا کہ ایکسیڈنٹ سے فلاں نے مجھے بچا لیا. لیکن ہر وقت موت کے منہ سے جو خدا بچا رہا ہوتا ہے، ہم اسے تھینکس کیسے کہتے ہیں؟ اس کا شکر ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ ذرا سے سڑک پہ آپ جا رہے ہو، لائٹ گم ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، کوئی ٹارچ آپ کو دکھا دے، آپ کہتے ہیں مینی تھینکس ٹو یو. وائی؟ کہ اس لیے آپ نے مجھے لائٹ دکھا دیا. اور جو آنکھوں جیسی بصارت اور نور جس نے آپ کو عطا کیا ہے، جسے آپ نے کرائے پر نہیں لیا بلکہ پرماننٹ آپ کو یہ نعمت گاڈ گفٹڈ ہے، فری آف کاسٹ آپ کو دیا. آپ نے ڈیمانڈ تو نہیں کیا تھا. جو شخص بول نہیں سکتے ان سے ذرا جا کر پوچھئے، اس سے ذرا پوچھئے کہ یہ بولنے کی قوت کا کیا نام. جو دیکھ نہیں سکتا اس سے آنکھ کے بارے میں پوچھئے کہ آنکھ کی اہمیت کیا ہے. اور جو سن نہیں سکتا اس سے کان کے بارے میں پوچھئے کہ کان کی اہمیت کیا ہے. عزیزو، ناظرین، سامعین، وقت ہے ہم بیدار ہو جائیں، اپنے ضمیر کو بیدار کریں، اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنے احساسات کو بیدار کریں، اور آئیے اس معبود کی بارگاہ میں جسے خدا کہا جاتا ہے، جسے رحمان کہا جاتا ہے، جسے پروردگار کہا جاتا ہے، جسے سنسار کا پالن ہار کہا جاتا ہے، جس نے بشر کو خلق تو کیا مگر اس سے غافل نہ رہا. پروردگار بندوں سے غافل نہیں ہوتا، بندہ اپنے خدا سے غافل ہوتا ہے. بندہ کربلا میں ہم صبر اور جو ہے تقوی کو اگر دیکھیں کہ امام کے کمپینینز ہیں، ان سے ہمیں کتنے میسیجز ملتے ہیں. حضرت علی اکبر علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو آج کے یوز کو ہمیں ان سے کیا میسیج لینا چاہیے؟ ہمیں دیکھیں برادر عزیز، کربلا ایک مدرس ہے. جی، کربلا سرچشمہ ہدایت ہے، کربلا منبع ہدایت ہے. کربلا سے درس صبر، ایثار، قربانی، حریت، جذبہ، شجاعت، بصالت، حماس، بہت سارے دروس سرچشمہ ہے. سمندر کمال کا نام کربلا ہے. بہت سارے دروس کربلا سے لیے جاتے ہیں. اس میں سے ایک ہے درس تقوی. درس تقوی ہم کربلا سے کیسے لیں اور یوتھ تک اس میسج کو کیسے پہنچائیں کہ وہ جوان بیٹا علی الاکبر، آپ نے جناب علی اکبر کا تذکرہ کیا، وہ جوان بیٹا جو شبیہ پیغمبر ہے، جو شبیہ پیغمبر ہے. کیا مطلب شبیہ پیغمبر؟ آسن، نبی کی صورت ہے.
اور سیرت بھی ہے، نبی کی صورت بھی ہے، سیرت بھی ہے. اہل بیت ظاہر سی بات ہے نبی ہی کی سیرت پر چلتے ہیں، اور نبی کی حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. اب چونکہ جو علی اکبر کی سیرت ہے وہ اہل بیت کی سیرت ہے. صورت پیغمبر کا نام ہے علی الاکبر. اب کربلا کے صحرا میں پیغمبر کی یہ صورت شبیہ پیغمبر، پریکٹیکل طور پر شبیہ پیغمبر، یعنی سیرت میں بھی نبی کی سیرت پر یہ چل رہے ہیں جناب علی اکبر. اب آپ تصور کریں 61 ہجری 10 محرم کو سورج نکلنے سے پہلے، ابھی سورج نکلنے میں کافی وقت باقی ہے، نماز صبح کا جب وقت ہوا، اذان کربلا میں کس نے دیا؟ جناب علی اکبر نے. کیوں اذان دیا؟ اذان کس لیے دیا؟ میسج ہے. اذان اس لیے جناب علی اکبر نے دیا. عزیزوں، کربلا کے صحرا میں جوان موجود، جناب عباس موجود، حبیب موجود، جون موجود، دیگر تمام اصحاب موجود، لیکن ایک جوان کو شبیہ پیغمبر کو حسین بلا رہے ہیں. میرے لال اکبر آؤ، آ کر اذان دو، میسج دو دنیا کو، پیغام دو جوانوں کو، اپنے چاہنے والوں کو پیغام دو. بابا کیا پیغام؟ عجب نہیں علی الاکبر سوال کرے، بابا کیا پیغام؟ علی اکبر کا جواب آئے گا. بابا کیا پیغام؟ حسین کہیں گے بیٹا دنیا کے تمام یوتھ کو، جوانوں کو پیغام دو جو جو مجھ سے محبت کرتے ہو، آؤ کربلا کے صحرا سے علی اکبر اذان دے کر تم کو پکار رہے ہیں. اللہ اکبر کی صدا کیا ہے مقصد؟ آؤ مصلی عبادت پر آ جاؤ. کربلا میں جناب علی اکبر نے اذان اس لیے دیا، جوانوں کو مصلی عبادت پہ لانا تھا. اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو مصلی پر آ جاؤ. اللہ اکبر. اور اس اذان علی اکبر نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں اس میں تقوی الہی کتنا ہے. تقوی الہی اتنا ہے کہ علی الاکبر خدا کو راضی کر رہے ہیں کربلا میں. کسی بندے کو راضی کرنے کے لیے اکبر نے اذان نہیں دیا، خدا کو راضی کرنے کے لیے. اور علی اکبر نے، حضرت علی اکبر نے کربلا کے صحرا میں برچھی کو کلیجے میں لے کر، یا یوں کہہ دوں کہ سینے میں نیزے کی یعنی حضرت علی اکبر کے ٹوٹ گئی، لیکن اس برچھی کو اسلام کے سینے پر نہ لگنے دیا. اسلام کے سینے پر حضرت علی اکبر نے برچھی نہ لگنے دی. اپنے سینے پر برچھی کو لے کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ مجھ جیسا شبیہ پیغمبر اگر اسلام پر وقت آ جاتا ہے تو برچھی ظلم کو سینے پہ سہنا یا سینے پہ لگنا گوارا کر سکتا ہوں. اسلام کے سینے پر برچھی لگنا اکبر کو پسند نہیں ہے. اکبر کو اسلام کے سینے پر برچھی لگنا پسند نہیں ہے. اس اسلام کو کلیجہ دے کر اکبر نے بچایا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں تیروں کی بارش ہو رہی کربلا میں، اور امام جو ہے نماز وقت پہ جو ہے ادا کر رہے ہیں. اور ایک چیز اور مولانا میں نے سنی تھی کہ امام سے کسی صحابی نے امام کو یاد دلایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو کیا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیا امام کو تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز سے دیکھیے ظاہر سی بات ہے، اس وقت 61 ہجری 10 محرم کو ایک صحابی نے جی حضرت امام حسین سے کہا کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا. یہ جملہ سن کر امام نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ پروردگار تم کو مسلین میں سے قرار دے، تم جنتی ہو. اللہ اکبر. ظاہر امام کے ساتھ جتنے بھی کشتی نجات پر سوار ہیں یا امام حسین کے ساتھ ہیں وہ سب جنتی، ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم یا آپ کہیں جنتی، ظاہر جنتی تو ہیں یہ مولا کے ساتھ جو ہیں. مولا نے کہا کہ پروردگار تم کو مسلین میں قرار دے. کیوں؟ کہا تم نے نماز کو یاد دلایا. اب اس وقت ریزن ہے، امام کو پتہ ہے نماز کا وقت ہو گیا، ہر چیز سے واقف ہے، امام واقف ہیں. امام اسے ہی کہتے ہیں کہ جو کائنات کی تقدیر کو بدلنے کی قوت رکھتا ہو، علم غیب رکھتا ہو، قوت لدنی کا مالک ہو، علم لدنی کا مالک ہو. وہ محتاج نہیں ہوتا، اخبار کا محتاج نہیں ہوتا کہ somebody will come and will inform him. مولا do you know regarding this? No. کوئی بھی آسان کمپلیٹ نالج لے کر آسمان کی بلندی سے زمین پر آتے ہیں. ریزن یہ تھا کہ ایک صحابی مقتل میں یاد دلا کر اس بات کا اعلان کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم کربلا میں اگر ہیں تو نماز کو نہیں بھولتے، امام کے ساتھ ہیں
نماز کو فراموش نہیں کیا. تیروں کی بارش ہو نماز، تیروں کی بارش ہو رہی، نماز کو فراموش نہیں کر سکتے. اور تیروں کی بارش میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی کربلا کے صحرا میں. اور یہ جو سوال تھا یہ دنیا والوں کے لیے تھا. دنیا والوں تک ایک پیغام کو پہنچانا مقصد تھا کہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب کے فرزند امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے صحرا میں اگر جا کر قربانی دی ہے تو قربانی اس لیے دیا ہے کہ نماز بچ جائے، عبادت بچ جائے، خلوص بچ جائے، تقوی بچ جائے، پرہیزگاری بچ جائے، تمدن اسلامی بچ جائے. یہی وہ مقصد ہے جو کربلا میں حسین دینا چاہ رہے تھے، اور اسی مقصد کے خاطر حسین نے قربانیاں کربلا کے صحرا میں پیش کیا ہے. جب مولانا اپنی لائف ہم چیزوں کو سیکریفائز کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، جس طرح سے اگر ہم تقوی کو ہیلتھ سے دیکھیں تو جو چیزیں ہمیں اللہ نے منع کی ہم اسے اوائڈ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو نہیں کرتے ہیں، تو ظاہر سے اس میں تقوی میں اس سے اگر ریلیٹ کریں تو کیا ہے ہیلتھ اینڈ تقوی کو اگر ہم ریلیٹ کر کے پوچھنا چاہیں کہ ہیلتھ کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور نفس کو کیا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے سول میں کیا امپرومنٹس آتے ہیں. ویری نائس، گڈ کوسچن. جی دیکھیے جس طریقے سے بہت ساری چیزیں دنیا میں اس کو آپ اگر انجام دیجئے تو اس کے ذریعے سے آپ کی باڈی کو نقصان ہوگا. اسی جب طریقے تک پاک صاف غذا انسان کی باڈی میں نہیں ہوگی تب تک انسان معرفت کی اس لیول پہ، علم کے اس لیول پہ، اللہ سے کنیکشن، اور کہتے ہیں نا کہ اتنا زیادہ پائس نہیں ہوتا ہے. اگر امپیورٹیز اگر باڈیز میں ہو تو بندہ اتنا پائس نہیں. جزاکم اللہ. دیکھیے تقوی کا جو تعلق ہے، تقوی اختیار کرنے سے جو انسان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کی باڈی. آپ نے سوال کیا کیا وہ صحت مند؟ بے شک متقی شخص جو ہے صحت مند ہوتا ہے. آپ پوچھیں گے کیسے صحت مند ہوتا ہے؟ میں جواب دوں گا وہ تمام چیزیں جو انسان کے لیے ضرر بخش تھیں اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے. کیا مطلب؟ شراب حرام تھی، نہیں پی رہا ہے. کیوں حرام تھی؟ کہا اس لیے حرام ہے کہ اس میں ضرر ہے، نقصان دہ ہے، مضر ہے بشر کے لیے، اس لیے اس کو پروردگار نے روکا ہے کہ شراب مت پیو. کیوں؟ کہا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، نقصان کرے گی. بہت سارے نقصانات ہیں، تفصیل اس پر ہے، انشاءاللہ کبھی وقت عرض کروں گا. بہت سارے نقصانات ہیں، اگر اسے پیو گے تو نقصان کرے گی. جھوٹ ہے مثلا، اسے بولو گے تو تمہارا نقصان ہوگا. یا مثلا جھوٹ بولنے سے ٹینشن پیدا ہوتا ہے. آج دنیا اور تھنکر سے ریسرچ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا شخص جو ہے وہ اکثر پریشان بھی رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے. ڈپریشن بڑھتا ہے تو شوگر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے دنیا کے بہت ساری چیزیں ہیں جو منکرات میں سے ہیں، فعل سیئہ ہیں یا افعال سیئہ میں سے ہیں، بیڈ ایکشنز جسے آپ کہتے ہیں. اگر اس کو انجام دیا جاتا ہے تو باڈی کو نقصان کرتے ہیں. اور اگر انسان تمام چیزوں سے خود کو روک لے، مثلا جھوٹ سے روک لے، غیبت سے روک لے، فتنہ سے روک لے، فساد سے روک لے، کذب سے روک لے، حسد سے روک لے، وقتی تو اس کو اس مشکلات سے گزرنا ہوگا لیکن اس کا پھر دھیمے دھیمے رزلٹ قوت آگے ملتی اچھا ہے. ہوتا ہے. برادر عزیز قوت ملتی. آپ کہیں گے کیسے قوت ملتی؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کسی حاسد کو آپ نے دیکھا ہے؟ جیالسی کرنے والے کو. الحسود لا یسود، حسود جو ہے حسد کرنے والا کبھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا. کیوں؟ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے. حسد ایک ایسی بیماری ہے جو ایمان کو ایسے کھا جاتی ہے آسن جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. تو جس انسان کے اندر حسد پیدا ہو گیا، فار ایگزامپل تقوی نہیں ہے، جب تقوی نہیں ہوگا تو حسد ہوگا. آسن جہاں تقوی ہوگا وہاں حسد نہیں ہوگا، جہاں تقوی ہوگا وہاں جھوٹ نہیں ہے، جہاں تقوی ہوگا وہاں غیبت بندہ نہیں کرے گا. جو متقی ہوگا وہ پرہیزگار ہوگا، جو متقی ہوگا وہ شخص حسد نہیں کرے گا. جب حسد نہیں کرے گا تو اس کی باڈی حسد سے خالی ہوگی، اور جب حسد سے خالی ہوگی، مثلا فرض کریں 10 بندوں سے وہ حسد کر رہا ہے، اب انہی کے ٹینشن میں وہ زندگی گزار رہا ہے. جب ٹینشن میں زندگی گزار رہا ہے، ان سے حسد کر رہا ہے، اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ بندہ حسد کر رہا ہے، تو یہ ٹینشن میں آئے گا، ڈپریشن میں آئے گا تو ایل ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، ٹینشن ہو جائے گا، کڈنی فیل ہو جائے گی، شوگر ہو جائے گا، دیگر بہت سارے امراض کا شکار ہو جائے گا. کیوں؟ کہ اس لیے تقوی نہیں تھا. جب تقوی اس کے زندگی سے نکل گیا تو دنیا کے تمام امراض نے اسے گھیر لیا. روحانی بیماریاں ہوں چاہے نان روحانی بیماریاں ہوں، انسان کو آ کر گھیرے میں لے لیتی ہیں، اور جب انسان کو گھیرے میں لے لیتی ہے انسان تباہ برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا تقوی از دا شیلڈ، پروٹیکٹر ہے. اسے اپنانا بہت ضروری ہے. ہم نے تقوی کو اپنا لیا تو پھر ہم حسد کو جگہ نہیں دیں گے. چھوٹی چھوٹی جو چیزیں اللہ نے بتائیں اس کو اپنی لائف میں دھیمے دھیمے ہم آزمائیں، اس کو فالو کریں تاکہ ہم اس جرنی کی طرف بڑھ سکیں. تاکہ کیونکہ کسی میں تقویٰ نہیں ہو کیسے سٹارٹ کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بتائی گئی ہیں، دیکھیے آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک دن ہم یہ تصور کریں کہ آج سے ہم حجت خدا سے وعدہ کرتے ہیں کہ مولا آپ کو ناراض نہیں کریں گے،
مولا ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے، مولا ہم غیبت نہیں کریں گے، مولا ہم برائی نہیں کریں گے، مولا ہم نمیمہ نہیں کریں گے، مولا ہم چغل خوری نہیں کریں گے، مولا ہم کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے. آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کو جانا ہے. 2 ہم نے گڈ ایکشنز اپنائے اور 2 ڈیلیٹ کر دیے بری چیزوں کو، مثلا نمیمہ، چغل خوری اور حسد، ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. پھر ہم نے 2 اسٹیپس اور آگے لیے. اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیے یہ راستہ مشکل ہے. دیکھیے یہ راستہ تقوی کا جو راستہ بہت مشکل ہے. اٹس ویری ہارڈ، بہت مشکل راستہ ہے. کیوں؟ بٹ یو کین ڈو، یو کین ڈو، یو کین واک آن دس وے. آپ چل سکتے ہو اس راستے پر، بٹ مشکل ہے. اور جو شیطانی راستہ ہوتا ہے وہ ظاہری طور پر بڑا سجا ہوا راستہ ہوتا ہے، ٹمپریری طور پر، لیکن نیچے اس کی بڑی زحمتیں ہیں. انجام اس کا بہت برا ہے، بہت نقصان دہ ہوتا ہے اس کا انجام. اور جو جادہ الہی والا راستہ ہوتا ہے، خدا کا جو راستہ ہوتا ہے، صراط الہی جو ہوتا ہے، صراط اہل بیت جو ہوتا ہے، اس راستے پر چلنے والا بندہ زحمتیں برداشت تو کرتا ہے، صبر کرتا ہے، مشکلوں کے راستوں سے گزرتا ہے، لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے. کیوں اچھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس خدا کے راستے پر یہ بندہ چل رہا ہے جس نے اس کو کریٹ کیا ہے، بنایا ہے. اور جب اس راستے پر چلتا ہے تو خدا اس کی منزل کو آسان کرتا ہے اور اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جو بندہ تلاش کرتا ہے. لہٰذا مشکلات سے نہ گھبرائیں، پریشانیوں سے نہ گھبرائیں. ہمارے پاس امام کے راستے ہیں، جادے ہیں، صراط ہے، اسی راستے پر چل رہے ہیں. صبر کا معاملہ ہے، ہم صبر کر لیں. اگر ہمیں نماز کے پیکر کو دیکھنا ہے، ہم مظلوم کربلا امام حسین کے حالات کو دیکھ لیں کہ امام نے کن حالت میں نماز پڑھی ہے. ان تمام چیزوں سے ہم درس لیں. آج ضرورت اس بات کی کہ ہم پریکٹیکل لائف میں امام کو فالو کریں. صرف سینگ اس کان سے سنیں، اس کان سے نکالے نہیں. کوئی فائدہ نہیں. اب رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیک نالج فرام کریڈل ٹو گریو، اطلب العلم من المہد الی اللحد. ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکالیے. بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سیک نالج. وائی؟ Because we are not following in your life. آسان. کیوں ہم پروفیٹ آف پیس کو فالو نہیں کر رہے ہیں؟ جسٹ وی سے دیٹ پروفیٹ آف پیس از our پیغمبر، our نبی، our messenger, but we don't want to follow him. This is the big problem in universe. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ پروفیٹ آف پیس کہہ رہے ہیں کہ سیک نالج فرام کریڈل ٹو گریو، حاصل کرو، حاصل کرو، حاصل کرو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ Nothing. We are very far from education and information and knowledge. Therefore, we are facing the lot of problems and difficulties in these ways. ہمیں ان پرابلمس کو اگر ریموو کرنا ہے تو ایجوکیشن کو اپنانا ہوگا. اور اسی لیے ہر راستے پر آپ کو تقوی کی ضرورت ہوگی. اور جس راستے سے آپ گزر رہے ہیں اگر وہاں تقوی نہیں ہے تو پھر کامیابی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے. ہمارے آج اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اگر آپ ایک ناظرین کے لیے ایک شارٹ سا میسج تقوی صبر سے ریلیٹڈ یوز کے لیے جو اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں، میں تمام جوانوں کی خدمت میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور ملتمس ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ برادر عزیز اور میرے جوانوں اور مولا امام حسین اور جناب علی اکبر کے چاہنے والوں، ابھی بھی وقت ہے. ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے نفس کو چیک کریں، اپنی زندگی کو چیک کریں. ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم علی اکبر کے ماننے والے ہیں، ہم جناب عباس کے ماننے والے ہیں. ہم اپنی زندگی کو ذرا سا چیک کریں، روز چیک کریں، اور چیک کر کے پریکٹیکل لائف میں ہم کربلا کو اپنے زندگی میں لے آئیں اور لا کر اسی راستے پر چلیں جس راستے پر ہمارا امام ہم کو چلانا چاہتا ہے. صرف یہ عہد کریں کہ ہم وقت کے امام کو راضی کریں، حجت خدا کو راضی کریں. اور حجت خدا راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو جائے گا، خدا راضی ہو جائے گا تو ہمیں نجات مل جائے گی. فقط والسلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوا. اف یو ہیو اینی کوشچنز ریلیٹڈ ٹو صبر اینڈ تقوی، یو کین ای میل اس آن ahlbayttv.net. اینڈ اپنی دعاؤں میں، اپنی زیارت میں اہل بیت ٹی وی کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.